ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان جس نے اللہ کا دین اسلام قبول کیا ہے، بحیثیت مسلمان اس کے اندر بہتری کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے امور سے تعلق رکھے، بس جو اسے مقصود ہے اس سے متعلق گفتگو کرے، جو اس کا میدان ہے اس میں وہ بات کرے، جہاں اس کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں گفتگو نہ کرے، کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کرے، کسی کے گھر میں گھس کے گفتگو نہ کرے. یہ بہت اہم اصول ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور یہ جو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی والی جو بات ہے، اس کا سب سے جو نمایاں تعلق ہے وہ ہماری اپنی زبان سے. 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم. اس میں آپ نے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کو الاربعین کو رکھتے ہوئے مزید 10 حدیثوں کا آپ نے اضافہ کیا. اب 12ویں حدیث دیکھیں، اس میں آپ نے لکھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یعنی والی جو بات ہے، اہتمام والی جو بات ہے، ایک انسان کو اپنے امور سے تو تعلق رکھنے والی بات ہے، اور جہاں سے جھول آتا ہے، جہاں سے اس کی چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ کہا کہ جو ہے اس کی زبان. کہا کہ اکثر ما یراد بترک، اکثر ما یراد بترک العنا بترک ما لا یعنی، کہا کہ حفظ اللسان من لغو الکلام. جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے امور سے ہی تعلق رکھنا چاہیے، دائرے میں وسعت نہیں لانا چاہیے، اس کا سب سے جو بڑا تعلق ہے وہ اپنی زبان سے ہے. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا بالکل اواخر میں، ما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اور سورۃ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کو ذکر کیا اور ذکر کر کے کہا کہ اس کا سب سے بڑا تعلق انسان کی زبان سے ہے. محتاط رہے گفتگو کرتے ہوئے، لا یعنی گفتگو نہ کرے، کچھ بھی نہ کہہ دے. اہتمام ہو اس بات کا. چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے تو 4 لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، اور آج یہ گفتگو 200 لوگوں میں ہو رہی ہے، اور پھر 200 لوگوں سے 2000 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. جس کا تعلق نہیں وہ بھی پڑھ لیتا ہے. گھریلو باتیں آج سوشل میڈیا میں آ جا رہی ہیں، بند کمرے کی باتیں سب لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں، کسی ادارے کی گفتگو پوری دنیا پڑھ لے رہی ہے. یہ سب کتنی بے احتیاطی ہے، اندازہ لگائیے آپ. کتنی غیر شعوری ہے یہ، اور ہم کتنے بے شعور ہیں ہماری نجات کو لے کر کے. ہم ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا سامنے والے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو بتا رہے ہیں، اور وہ 4 لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ 400 لوگوں کو بتا رہے ہیں. سب کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ ایک طرح کی یعنی انسان کی غیر شعوری ہے، نادانی ہے. اور کیا سخت لفظ کہہ سکتے ہیں بتائیے. باشعور لوگوں کے لیے جو اپنی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ بہت وزن رکھتے ہیں. یہ الفاظ کافی ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ کتنا نادان انسان ہے یہ، اپنی نجات سے متعلق کتنی غیر شعوری ہے. زبان کا اہتمام ہونا چاہیے، لکھتے ہوئے کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کیا لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں، آپ کہاں لکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے کیا کیا نکلیں گے، ان سب کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب البر والصلہ میں لے کر کے آئے ہیں. صحیحین کے علاوہ جو بھی حدیث آپ کو میں بتاتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کے ساتھ، اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے.
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں جو حیا ہوتی ہے، حیا کا جو پہلو اس میں غالب ہوتا ہے، وہ غلط چیزوں سے، غلط جگہوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، حیا اس میں غالب رہتی ہے. اور دوران گفتگو بھی وہ کبھی کسی مناسبت سے اپنی پوری بات رکھ نہیں پاتا ہے یا رکھنے کو جھجکتا ہے، وہ یہ اس کے لیے بہتری ہے، اس کی ایمان کی دلیل ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ العی کا معنی یہ ہے کہ قلت الکلام، کم گفتگو. گفتگو کرتے ہوئے کبھی کوئی آدمی اپنی بات پوری رکھ ہی نہیں پاتا ہے یا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیا کہوں چھوڑیے اس بارے میں، یہ اس کی بہتری ہے اس میں. والبذاء والبیان، البذاء تو فحش کلامی ہے، اور البیان سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایسے خطباء کو ذمہ دار بنایا ہے جو کہ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو، جن کے سامنے سامعین کی کثرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں امت مسلمہ کو ان کے حوالے کیا ہے اور لمبا لمبا وقت لیتے ہیں. فَيَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ، لمبے چوڑے خطبے دینا، غیر ذمہ داریانہ گفتگو کرنا. غیر ذمہ داری چاہے حدیث نبوی کی بابت ہو، کسی آیت کریمہ کا غلط معنی بتانا ہو، یا کسی کی شخصیت کو اچھالنا ہو، کسی کی عزت پر جو ہے مطلب کلام کرنا ہو، کسی طور پر بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، یہ مقصود ہے اس حدیث مبارکہ میں. تو آپ علیہ السلام نے قلت الکلام کو ایک مومن کی نشانی اور علامت بتائے ہیں. بلکہ قلت الکلام، یہ جو لفظ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بطور شرح کے بیان فرمایا ہے، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. لیکن اس حدیث کی جو اسناد ہے اسے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے منقطع ہونے کی وجہ سے. شعیب ابن خالد وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جبکہ وہ ان کا زمانہ نہیں پائے ہیں. لیکن شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کی جو شواہد ہیں، جو سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی جو روایات ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام ما لا یعنی، ان الفاظ کے ساتھ گویا کہ ما لا یعنی کا تعلق قلت الکلام سے قرار دیا. زبان کی حفاظت کو، کم گفتگو، ضرورت پر گفتگو، اگر کبھی کچھ زیادہ ہی بولنا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ، محتاط ہو کر کے، جوڑنے والی گفتگو ہو، اس کی اپنی نجات اور سلامتی والی گفتگو ہو. سب سے پہلے وہ اپنی سلامتی کا دیکھے، اپنی نجات کا دیکھے، ایسی گفتگو کرے، ایسی بول بولے جس سے اس کی اپنی نجات ہو جائے. کسی کی شخصیت سے متعلق گفتگو کرے، کسی ادارے سے متعلق گفتگو کرے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے، کسی کے لباس، کسی کی تجارت، کسی کے بولنے کے انداز کو، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی کسی اور چیز کو دیکھ کر، کتنی نادانی ہے یہ. اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس سے انسان خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے. وہ کیوں کسی کے جو ہے رہنے سہنے پر گفتگو کرتا ہے؟ وہ کیوں کسی کے گھر میں گھس کے گفتگو کرتا ہے؟ وہ کیوں کسی کے بچوں پر، کسی کے والدین پر، اور کسی کی گاڑی پر، کسی کی تجارت پر، کسی کے کھانے پینے کے انداز پر، کسی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، کیوں اس پہ گفتگو کرتا ہے وہ؟ یہ ایک طرح کی، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی درجے کی نادانی ہے. یہ انسان اپنی عزت کا خیال رکھے، اپنی نفس کا خیال رکھے، اپنی عزت پر حرف آنے نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہا کہ قلت الکلام ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام ما لا یعنی.